اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کے خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک کی ہماری خاص نشریات ہوتی ہے جو کہ ہم ایک بزم عقیدت ہم سجاتے ہیں. ہمارے ساتھ مختلف سماجی شخصیات ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، اور ہم ان سے کرتے ہیں گفتگو. اور ہم چاہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک ظاہر ہے پورے ہفتے دنوں کا جو سردار ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم جمعۃ المبارک کو بہت اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ہم درود پاک کا اہتمام کرنے کا بھی کہتے ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن میرے امتیوں کا سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے، اور کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں گے تو بروز محشر آپ حضور کے قریب رہیں گے. ٹھیک ہے نا. جب محشر کا جب میدان ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہے وہ روز محشر میرے قریب ہوگا. تو میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اہتمام کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کا اپنے گھر کے اندر ایک نشست رکھا کریں باقاعدہ. پہلے تو جمعۃ المبارک کی چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو ظاہر ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو ہر انسان مصروف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ وقت نکالا کریں درود شریف کی محفل کے لیے، نشست کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہم مسلمانوں کے لیے کتنا اہمیت کا دن ہے. تو ہمارے ساتھ معروف عالم دین بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اکثر ہم آپ کو بلاتے ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. میری مراد جناب شوکت حسین سیالوی صاحب. السلام علیکم جناب. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کی کوئی خاص کوئی چھوٹی سی چیز ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں، اس کے بعد ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو شہزاد سعیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں گاہے بگاہے یاد رکھتے ہیں. جی جی جناب. اور ہم بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آ جاتے ہیں. اللہ کریم آپ کے اس پروگرام میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور یقینی طور پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے پروگرام کا انتخاب ہی جمعے کا کیا. اچھا علامہ صاحب، ہم کنٹینیو کریں گے. ظاہر ہے ہمارے بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں لینا ضروری ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. ہمارے جمعۃ المبارک کی خاص نشریات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود معروف عالم دین جناب مولانا علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب اور ڈاکٹر فہیم دانش، جو کہ معروف نقیب محفل، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی گفتگو کرتے ہیں، اور محفل میلاد کی تو ظاہر آپ نظامت فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ایک پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، پہلی بار آپ اس نشریات میں آئے. اور جناب مولانا عبدالحادی صاحب جو کہ ہمارے اسپانسر جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او، میں آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا مولانا سیالوی صاحب، مجھے یہ بتائیں، پہلے تو میں چاہوں گا کہ جمعۃ المبارک کی کوئی خاص فضیلت بتائیں، اس کے بعد پھر ہم موضوع پر آتے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شہزاد سعیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بزم عقیدت میں آپ نے یاد فرمایا، اور آپ نے بزم عقیدت کا انتخاب بھی جمعے کا فرمایا. جی. تو یقینی طور پر جمعہ سید الایام ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے. اور پھر خاص کر کے دیکھیں سورۃ الجمعہ کے اندر پوری ایک آیت بینات جمعہ کے حوالے سے، جمعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان ہو، جمعے کا وقت ہو، تو تم اپنی خرید و فروخت، کاروبار، ہر چیز کو موقوف کر دو، روک دو، اور جمعے کی ادائیگی کے لیے جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ جمعے کی اہمیت اور جمعے کی فضیلت کے حوالے سے یہ اتنا بڑا نقطہ جو کہ کلام الرحمن کے اندر بیان کیا گیا، اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی خرید و فروخت کو، کاروبار کو، دنیا کی تمام تر مصروفیات کو موقوف کر دو، روک دو، اور پہلے جا کر کے نماز جمعہ ادا کرو. اور نماز جمعہ کا جو اہتمام کرتے ہیں اور کلام الرحمن کی سایت پر عمل کرتے ہیں
اور جا کر کے نماز کا ایک اہتمام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. نماز جمعہ سے فارغ ہو کر پھر وہ اپنے کاروبار، اپنی خرید و فروخت وغیرہ دنیا کی جو بھی ان کی مصروفیات ہیں وہ پھر دوبارہ سے جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو ان تمام کاموں کے اندر جمعے کی نماز کی ادائیگی کی وجہ سے برکت بھی ہوتی ہے اور ان میں کامیابی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جمعے کی نماز کا خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر فہیم دانش صاحب، آپ پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں آئے، بلکہ میرے ٹرانسمیشن میں آئے. ظاہر 2020 سے ہم کنٹینیو ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آپ سے ایک پرانا تعلق ہمارا، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو بھی کرتے ہیں. ظاہر نقیب محفل بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر فہیم دانش صاحب، اس شعبے کو آپ نے کیسے منتخب کیا نظامت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین. سب سے پہلے تو میں تواتر کے ساتھ اس پروگرام کو بزم عقیدت کو 2000 سے اب تک کنٹینیو کرنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اس پروگرام میں آپ کی مجھے بلانے پر بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں. ہم آتے ہیں موضوع کی طرف. جو آپ کا سوال ہے بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ میرے دل کی بات ہے جو آپ نے کی نا سوال کے انداز میں. ہم نے جب سے آنکھ کھلی، محفل نعت جو تھی وہ ہمارے گھر کا خاصہ رہا. یہ ہمارا ایک اثاثہ بھی ہے، ہماری ایک اثاثہ بھی ہے، اساس بھی ہے، ہماری بنیاد بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے کہ ہمیں گھر سے ہی ہماری والداؤں نے، ہماری ماؤں نے جب ہمیں دودھ پلایا نا تو اس کے اندر جو گھٹی شامل کی وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی شامل کی. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے کانوں میں جو ہماری ماں نے جو گیت گھولے اس میں وہ ذکر جو لوری کے نام سے مشہور ہے، اللہ 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 ہو، اللہ الہ الا ہو، تو یہ ہماری بنیاد پڑ گئی. اچھا، اب چونکہ گھر کا ماحول ہی الحمدللہ کہ یہ سنیت کے گھرانے سے رہا، اور یہ آپ نے جو عقیدت کا لفظ استعمال کیا اپنے پروگرام میں بزم عقیدت، تو یہ عقیدت ہی ہمارا عقیدہ ہے. واہ واہ واہ. در حقیقت جو ہے یہ عقیدت ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ عقیدت بڑھتے بڑھتے جب گھر کے اندر محفل میلاد ہوتا تو ہمارے ہاں شہنشاہ نقابت جن کو میں سمجھتا ہوں وہ شہریار قدوسی، بانی نقیبان محافل، اور جناب سید عاصم اظہر حسین صاحب. عاصم اظہر حسین صاحب کا وصال ہوتا ہے خانے وال کے ایک محفل میں. وہ محفل پڑھ رہے تھے اور دوران نظامت ان کو ہارٹ کا اٹیک ہوتا ہے اور پھر ان کا وہاں پہ وصال ہو جاتا ہے. ان کے وصال کے بعد ان کی تدفین بڑی خوبصورت رہی. صلاۃ السلام میں ان کی تدفین ہوئی، نماز جنازہ ان کا جو تھا وہ پڑھا بھی گیا، اور پھر تدفین بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہوئی. ان کے 40ویں میں ہم ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو تاجدار عادل ہمارے پی ٹی وی کے ایک ڈائریکٹر بھی ہوا کر، ان کے ایک بھائی سلمان شاہد صاحب یہ مجھ سے بڑی شفقت فرماتے تھے. میرا اس وقت اسٹوڈنٹ لائف کا دور تھا، تو ہم ان کے ساتھ عاصم اظہر حسین صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بے ساختہ شاہد سلمان صاحب نے ایک بات مجھ سے یہ کی، بولا ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈیبیٹر بھی ہیں اور ڈیبیٹ سے آپ کا اچھا تعلق ہے، آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، اب آپ نقابت کی طرف آ جائیں. خیر یہ بات انہوں نے کی، لیکن یہ بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد میں جو اگر یہاں پر بیٹھا ہوں ایک پروڈکٹ کے طور پر، تو اس پروڈکٹ کے جو پروڈکشن ہمارا ہاؤس رہا وہ سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ پاک درجات کہ انہوں نے میری ان سے بڑی وارفتگی تھی اور ان سے بڑی محبت حاصل ہوئی، بڑی شفقت حاصل ہوئی. انہوں نے ایک بار ایسی اچانک مجھے اپنا ایک مجموعہ کلام مقصود کائنات مجھے تھمایا اور کہنے لگے میاں صاحبزادے اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اب آپ نقابت کے میدان میں آئے. وہ خلا جو سید عاصم اظہر حسین کے دنیا سے رحلت فرمانے پر پیدا ہوا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فل کریں گے. تو میں نے کہا حضرت میں کہاں پینٹ شرٹ میں رہنے والا، اور کہنے لگے نہیں میں آپ کو بہت دور تک دیکھ رہا ہوں، آپ اس کو کریں. تو بس اس کے بعد میں نے اس شعبے کو اختیار کیا. اور جب کہتے ہیں نا کہ دل کی عطا گہرائیوں سے بندہ جب گھر کا ماحول اس طرح کا ہو تو خود بخود اس کے جذبات جو ہیں وہ الفاظ کا رخ اختیار کر لیتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور میں نے تو ظاہر ہے آپ کی ہوسٹنگ بھی دیکھی ہے، کمپیئرنگ بھی دیکھی ہے، الفاظوں کا چناؤ بہت خوبصورت انداز میں آپ کرتے ہیں. اور پھر آپ نے بتایا سید علی ادیب رائے پوری، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ سے کنٹینیو بات کریں گے. جناب مولانا عبدالہادی صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہم نے 3 پروگرام جو نقیبان محفل پہ کیے ہیں کنٹینیو،
ہم کوئی علماء نہیں ہوتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا, صرف نقیبان محفل ہوتے تھے. ہم نے کہا ان کے بھی جذبات سنے, کیا کیا معاملات ہیں, لیکن بہت دکھے ہوئے علامہ صاحب. جب ان کو ہم نے سنا تو ایسے ہی فیل ہوا کہ بہت دکھے ہوئے وہ لوگ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہوگی. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جب شب معراج کو آپ گئے اور آپ نے کہا کہ جب میں نے جنت میں دیکھا تو فقراء بہت زیادہ تھے, اور جب جہنم میں دیکھا تو عورتوں کی کثرت بہت زیادہ تھی. تو ہم نے کہا کہ اس پر گفتگو کریں کہ ایسا کیوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى اخره. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسی موضوع پر یہی سوال جیسے آپ نے فرمایا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ مردوں کا ذکر کثرت سے ہے قرآن مجید میں, جبکہ ہم بھی عبادت کرتی ہیں, ہم بھی روزے رکھتی ہیں, ہم بھی صدقہ دیتی ہیں, ہم بھی جہاد میں شریک ہوتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, تو عورتوں کا زیادہ ذکر نہیں ہے. جب آپ سے سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری ایک بہت بڑی آیت نازل فرمائی, مومنین مومنات مسلمین مسلمات قائنین قانتان, تو حافظین حافظات, اس طریقے سے ایک ایک عبادت گنوائی کہ مرد بھی کرنے والے عورتیں بھی کرنے والی. تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ اعد اللہ لہم اجرا, کہ میں نے دونوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اجر مقرر فرما دیا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو جنت میں نے فقراء غریبوں کو دیکھا کثرت سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمرہ نہیں جائیں گے جنت میں, اور جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد نہیں ہوں گے, بلکہ آپ نے یہ فرمایا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تخصیص ہے یہ تخصیص اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عورت ہے تو جہنم میں جائے گی, بلکہ کچھ عادات ایسی ہیں, کچھ اعمال ایسے ہیں کہ عورتوں کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں, پائی جاتی ہیں. ان کثرت اگر ان بری عادات کے اوپر عورتیں کنٹرول کر لیتی ہیں تو وہ حضرت آسیہ بھی بن جاتی ہیں, حضرت خدیجہ بھی بن جاتی ہیں, حضرت ام عائشہ بھی بن جاتی ہیں. وہی انہی عورتوں میں مثلاً چنیدہ کچھ چنیدہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ناشکری کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے عنصر. تو ان کا شوہر 40 سال خدمت کرتا رہے, اکٹھے کرتا رہے, چھوٹی سی ایک اون نیچ ہو جائے تو اس کی 40 سال کی ساری خدمات اس کی جو ہے نا مٹ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ چیز پائی جاتی ہے. گالم گلوچ پایا جاتا ہے, کیونکہ مرد تو سارا دن باہر رہتا ہے, عورت گھر میں ہوتی ہے, بچوں کی دیکھ بھال, ذمہ داری, 4 8 بچے, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی تکلیف پریشانی گھر کی ذمہ داریاں, چچڑاپن ہو جاتا ہے. چچڑاپن کی وجہ سے ان کے اندر زبان زیادہ چلتی ہے, جس کی وجہ سے گالم گلوچ. تو ان گالم گلوچ کی وجہ سے, ناشکری کی وجہ سے, بے صبری کی وجہ سے وہ یہ چیزیں کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر عورت کے لیے بتا دیے کہ تمہارا شوہر جو ہے مجازی خدا ہے, حقیقی خدا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے, لیکن عورت کو مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے تمہارا خدا تمہارا شوہر ہے. اور مردوں میں اگر بچے ہیں, اس کے بیٹے ہیں, تو بیٹوں کو بتا دیا کہ تمہارے لیے جنت جو ہے نا تمہارے گھر میں ماں کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے عورتوں کو بتا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے عورتوں کو بھی بتا دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو گی تو تمہارے جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی حاصل کر سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو یہ تبلیغ ہے, عورتوں کو یہ تنبیہ ہے کہ جو خاصیات جو خصوص تمہارے اندر پائی جاتی ہیں, اگر تم ان چیزوں کو کنٹرول کرو گی تو ان کنٹرول کرنے سے اللہ رب العزت تمہیں زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اگر کنٹرول نہیں کرو گی
تو پھر تنبیہ یہ ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، ان اور کثرت سے جو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چغل خوری کر رہی ہیں، لعنت کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، بے صبری کرتی ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تو لہذا تم اپنے اندر سے یہ بری عادات بری خصلتیں نکال دو۔ تو اسی وجہ سے یہ بطور تنبیہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں یا جہنم کے دروازوں میں سے عورتوں کے دروازے زیادہ ہیں، نہیں، اگر یہی عادات مردوں کے اندر پائی جائیں، ناشکری والی، گالم گلوچ والی، بے صبری والی، تو جس طرح عورتوں کا جہاں انجام ہوگا تو مردوں کا بھی وہی ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو تخصیص ہے یہ جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ، اعمال کے ساتھ۔ اگر عورت اچھے اعمال کرتی ہے تو جنت میں جائے گی، سردار جنتوں کی سردار بھی بن جائے گی، اور اگر اس نے برے اعمال کیے تو پھر وہ جہنم جائے گی۔ تو اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہی ہے، اگر مرد اچھے اعمال کریں گے تو جنت جائیں گے، اور اگر اپنا برے اعمال کریں گے تو پھر جنت۔ یعنی سارا معاملہ دارالمدار جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اعمال کے اوپر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ علامہ سیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ شہزاد سعیدی صاحب، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں اپنے حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ، مسلمان عورت، فلت خمسہا، 5 وقتی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحافظت بدنہا، اپنی عزت اور بدن کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَہا، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان عورت کے اندر یہ 4 کام ہیں، یعنی وہ نماز بھی پڑھتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، اور اپنی عزت بدن کی حفاظت بھی کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَالَہا، اپنے خاوند کی فرما برداری بھی کرتی ہے، فرمایا کہ ایسی مسلمان عورت کے لیے انعام و اکرام یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اسے خوشخبری سناتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کریم ایسی مسلمان عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، واہ 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 واہ، اور جس دروازے سے جی چاہے گا وہ مسلمان عورت اسی دروازے سے جنت گزر میں جائے داخل گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دین اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ شہزاد سعیدی صاحب، جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو اسلام نے تو ہمیں خیر کے راستے بھی بتائے، شر کے راستے بھی بتائے، اور اسلام نے ہمیں جنت کا راستہ بھی بتایا، جہنم کا راستہ بھی بتایا، اور پھر اس باری تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار بھی دے دیا کہ اب تعین انتخاب آپ نے کرنا ہے، اب چاہے اس میں مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ اب کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مستورات کے حوالے سے خاص آپ نے رکھا ہے، اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی تو ہم لوگوں کو بتائے نا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے، اب یہاں حدیث پاک پر غور کریں، اگر ایک سوٹ دھوتی ہے تو اس کے بدلے اللہ اس سے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 2000 اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں ایسی عورت کے 1000 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، اب یہ ایک سوٹ دھونے کی فضیلت ہے شہزاد صاحب، کیا بات ہے جناب، کیا اور بات۔ جو ہماری ماں اور بہن اور ہماری بیٹی اپنے خاوند کے کئی سوٹ دھوتی ہے، اس کے لیے کتنا اجر و کیا ثواب مرتبہ ہوگا، صحیح بات۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر جب میں اور آپ غور کرتے ہیں تو یقینی طور پر حضور کی سیرت ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک حسین زندگی بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے اور آپ کے پیارے نبی کی پیاری شہزادی کی جب شادی ہوئی، 3را دن ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے تو اتفاق سے حضرت مولا علی شیر خدا گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کو سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنے کا عمل ہی تو ہے۔ یہ تمام تر واقعات حضور کے فرامین ہمیں اپنی زندگیوں کو حسین بنانے کے لیے ہیں،
تو آج کی ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں کیوں اسلام سے دور ہے؟ وہ کیوں اسلام کے قریب نہیں ہوتی یا اسلام کو اپنے سے قریب نہیں کرتی؟ اگر ہم کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام بیٹی کے گھر جلوہ گر ہوئے، ارشاد فرمایا کہ بیٹی چلو میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اب حضور دیکھنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا بیٹی چلو میں لینے آیا ہوں۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی عظمت، جن کی شان یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں تو سرکار اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے اور بیٹی کا استقبال بھی کرتے اور پیشانی کو بھی چومتے، اور وہ بیٹی کہ جس کے لیے حضور یہ فرمائیں، پورے صحابہ یہ کہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت و شان پر قربان ہو جائیں، اور حضور بیٹی کو مخاطب کر کے کہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ سیدہ فاطمہ، بیٹی چلو میں لینے آیا ہوں۔ جناب سیدہ عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کے ساتھ جانے سے انکار نہیں، آپ میرے والد بھی ہیں، آپ میرے نبی بھی ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو مولا علی، حضرت علی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، ان کے آنے کا انتظار کر لوں، ان سے اجازت لے کر پھر میں آپ کے ساتھ چلوں، کیونکہ یہ تعلیم بھی تو آپ ہی کی ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر بیٹے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر، انتظار کیا گیا، حضور بڑے خوش ہوئے، حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے اور سرکار نے فرمایا کہ علی اگر آپ اجازت دیں تو بیٹی فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضور کا فرمان سن کر رونے لگ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جتنی بھی عزتیں ملی ہیں آپ کے پرنور قدموں کی برکت سے تو ملی ہے، آپ کہاں، علی کہاں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو اجازت دینے والا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میری بیٹی فاطمہ کا ہے، کیونکہ میں نے بیٹی فاطمہ کو تعلیم ہی ایسی دی ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے جناب، خاوند کا مجازی خدا ہے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جمعۃ المبارک نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کے میزبان شہزاد سعیدی، اور خوبصورت یہ ہماری بزم سجی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ معروف نقیب محفل اور ڈاکٹر فہیم دانش صاحب موجود ہیں، اور میں آپ کی نظر یہ شعر پیش کروں گا جناب کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جب پروگرام میں جاتے ہیں تو کلام کا کس طرح انتخاب کرتے ہیں؟ آڈینس کو دیکھ کے کرتے ہیں یا جو محفل جو کروا رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پیش کرنے کلام؟ اچھا ایسا سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، جو تیاری ہماری ہوا کرتی ہے وہ تیاری تو ساتھ میں ہوتی ہے، لیکن اب محفل جس انداز سے چل رہی ہوتی ہے اور نعت خواں جو مضمون دے کے جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص پر، ان کے اوصاف پر نعت پڑھ رہا ہے، تو پھر ہمارے جو اشعار ہوا کرتے ہیں یا گفتگو ہوا کرتی ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی، ان کے قد و خال، ان کے حال و احوال پر ہوا کرتی ہے۔ واہ 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 واہ، جس طرح آج ہماری جو گفتگو چل رہی ہے۔ جی بالکل، اور اگر وہ کلام کر رہا ہے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے تو مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے اشعار پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اگر اس کا سوال ہے یا اس کی بات یہ ہے کہ مدینے سے واپسی کا اس کا ہے تو مدینے سے واپسی کے حوالے سے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو یہی محفل کا رنگ ہو کے چل رہا ہوتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہاں کسی کلام کی فرمائش ہے تو جی وہ پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سارے معاملات میں جو وقت ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نقیب محفل، ایک اچھا نقیب محفل کسی بھی محفل کا اصل حسن ہے۔ آپ بہت اچھا پڑھنے والے بٹھائیں محفل میں، لیکن اس وقت تک اس کا حسن اجاگر نہیں ہوگا جب تک کہ ایک اچھا نقیب محفل اس کو اچھے انداز میں محفل کو لے کر آگے نہیں چلے گا۔ تو نقابت کا جو انداز ہوا کرتا ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے۔ اچھا ایک بات آپ کے سوال سے ہٹ کے میں ایک بات اور میں کروں، نقیبان محفل ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، بڑی کثیر تعداد میں ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چلنا بھی سیکھ رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، تو وہ سیکھ رہے ہیں۔
اچھا اب اس مراحل میں ان کی کوئی پراپر طریقے سے گائیڈنس نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اویس قادری صاحب نعت پڑھ رہے ہیں تو پیچھے 4 اویس قادری کے ساشے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے نعت کو اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے نقیبان محافلوں کو میں ایک ٹپ ضرور یہ دوں گا کہ وہ جب بھی نقابت کریں تو اپنے اشعار کا انتخاب کریں. اشعار کو پڑھنے میں جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں اس الفاظ کی ادائیگی کو, اس کی نشست و برخاست کو, اس کے حسن کے الفاظ کو, تلفظ کو, زیر زبر پیش کو صحیح طور پہ وہ پیش کریں. اور اس نقابت میں وہ بجائے کسی کا ساشا بننے کے, کسی کا انداز اختیار کرنے کے, اپنا انداز خود اختیار کریں, اپنی پہچان بنائیں. کیا بات, اپنی پہچان بنائیں. کیا بات ہے. تو یہ ہے میرا نقیبان محافل. اچھا دوسرا نقیبان محافل کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے محفل نعت کی, ان کے لیے بھی ایک بات یہ ہے کہ ایک نقیب محفل ہے, محفل کے آغاز سے لے کر اگر آپ کے پاس قاری صاحب نہیں آئے تو وہی نقیب محفل جو ہے وہ تلاوت بھی کر دیتا ہے. نعت خواہ بیٹھے ہوئے, اب جس طریقے سے میرا اپنا اصول یہ ہے کہ جب محفل کا آغاز ہوتا ہے تو میں قرأت کے بعد براہ راست نعت پہ نہیں آتا, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے. اب اگر کوئی نعت خواہ کہتا نہیں, جب میں ابھی حال ہی میں ایک محفل تھی, اچھے کہنے نہیں وہ حمد نہیں پڑھ سکتا, تو وہ حمد بھی پڑھتا ہے. ایک نقیب محفل پوری رات میں ایک ہی محفل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ نعت خواہ 4-6 محفلیں کر لیتے ہیں. تو انتظامیہ سے میں گزارش کروں, اپنے لیے نہیں بلکہ جو بیچارے نئے آنے والے نقیبان محفل ہے نا, جہاں آپ نعت خوانوں کی خدمت کر رہے ہیں. اچھا ایک نقیب محفل ہے, وہ اشعار پڑھ رہا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے اشعار پڑھ رہا ہے, ان کے حسن کے خد و خال کی بات کر رہا ہے, ان کے اوصاف کی بات کر رہا ہے, وہ رامائن یا گیتا نہیں سنا رہا ہے. تو جتنا آپ تواضع کر رہے ہیں ایک نعت خواہ کی, آپ کو چاہیے, یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اس نعت خواہ کے ساتھ ساتھ اس نقیب محفل کی بھی اسی انداز میں خدمت کریں. واہ 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 واہ. ایک خدمت نہیں کرتے, یہ نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نعت خواہ پڑھ رہے ہیں, اور ایک اور محفل نعت والوں سے, انتظامیہ والے, ان سے یہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب سے بڑی چیز رکھی ہے اپنے ذکر کے بعد تو اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں انتظامیہ اور جو خود کو عشاقان رسول کے فہرست میں شامل کرتے ہیں, ان سے میں انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, آپ کو نذرانہ دینا ہے بڑے ادب سے, سب سے زیادہ نذرانہ دیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف پر, ان کی نعت شریف پر, اور اس پہ جو ان کی نعت ہے, جو آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں, جو ان کے چہرے کے خد و خال بیان کر رہے ہیں, جو ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں, وہ نعت ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ یار میں نے نعت پڑھی ہے, میں مدینے چلا, تو یہ میرا ارادہ ہے, نعت نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, یہ نعت نہیں ہے. نعت تو حضور کی تعریف, نعت تو میرے آقا کی تعریف ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ نعت پڑھوائے نا تو ان سے پھر آقا کی تعریف کروائیں, اور اگر نذرانہ دیں تو زیادہ نذرانہ آقا کی تعریف سننے پر دیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جشن آمد رسول کے محفل سجا کے بیٹھے ہیں, لیکن وہاں پر جو تذکرہ چھڑ رہا ہے تو وہاں ایسا لگ نہیں رہا کہیں پر بھی کہ یہ جشن آمد رسول کے محفل ہے. وہ مناقب کی جانب اس طرف چلے جاتے ہیں کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن ولادت ہے یا ان کی آمد کا جو استقبال ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں, یہ تو آپ مجھے بتائیں گے. ظاہر ہے بہت سارے نعت خواہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں, آپ بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کبھی کسی نعت خواہ نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے جو نا مجھے جس طرح بلانا چاہیے آپ نے مجھے اس طرح نہیں بلایا؟ اچھا, یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے, اور یہ محفل نعت کے حسب حال ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے. لیکن میری ایک عادت یہ ہے, مجھ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی نعت خواہ کی تعریف میں, دیکھیں جو میرے آقا کی تعریف کر رہا ہے, جو نعت خواہ ہے میرے آقا کی تعریف کر رہا ہے, عالمی شہرت یافتہ بلبل مدینہ, پتہ نہیں بہت سارے القابات ہیں لگا صاحب, پتہ نہیں کہاں کی بلبل بنا لیتے ہیں. سب سے بڑی تعریف ہی نہیں کہ حضور کا ثنا خواہ ہے وہ, بس سب سے بڑی تعریف یہی ہے, سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خواہ ہے. اچھا, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خواہ ہے نا, تو ہمارے لیے قابل تحریم ہے, قابل تکریم ہے. جس طرح سے میں محفل میں برملا یہ بات کرتا ہوں, ہر محفل میں یہ بات کرتا ہوں جہاں پر کوئی عالم دین ہوتا ہے, عالم دین آتا ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھوں. واہ 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 واہ. اس لیے کہ یہ عالم دین ہمارے سروں کے تاج ہے, یہ عالم دین ہمارے اسلام جو یہ چل رہا ہے نا, اس کی ٹرین کو چلانے والے جو انجن چلا رہے ہیں نا, وہ عالم دین ہے. یہ دین اسلام سینہ بسینہ اگر روز محشر تک پہنچے گا, روز قیامت تک پہنچے گا,
تو وہ کسی نعت خواہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ عالم دین کی ذمہ داری ہے. اس کا صحرا، صحرے کی ایک ایک لڑی، لڑی کی ایک ایک کلی، کلی کا ایک ایک پھول، پھول کی ایک ایک پتی عالم دین پہ سر جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ سوال جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، ہاں کبھی کسی نے گلا کیا آپ سے؟ ایسا ہوا نہیں، لیکن کچھ جو نئے شناخواں ہو جاتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں. اچھا چلیں ڈاکٹر صاحب ایک اور لاسٹ آپ سے میرا سوال. ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ذوالفقار علی حسینی صاحب کو آپ نے بلانا، ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کو نعت کے لیے بلانا، آپ کس طرح بلائیں گے؟ یہ تھوڑا ہمارے سامنے کو بڑی اپنے دل کے جو زخم تھے نا اس کو چھیڑ دیا ہے. میری محفل نعت سے جو وابستگی ہے ذوالفقار علی حسینی صاحب سے، میرا اس وقت سے تعلق ہے کہ تقریباً سمجھ لیں 96 97 98 سے، اس وقت سے میرا اس کے ساتھ تعلق رہا. اور میں نے نعت خوانی میں جو صحیح طور پر محفل نعت میں خود کو سموتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں ایک نام سر فہرست الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جزاک اللہ. میری کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ میں جب بھی ذوالفقار بھائی کو بلایا کروں تو ان کے مراتب کے لحاظ سے میں الفاظ ادا کیا کروں. واہ 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 واہ. کہ جب اگر پھول کا گلدستہ رکھا ہوا ہے تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ایک نظر اس پھول کے گلدستے کو دیکھیں اور دوسری نظر یہ جو ثناخواں بیٹھا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کا گلدستہ بھی سجائے گا، اس کے چہرے کو دیکھیں تو اس گلدستے کی جو تر و تازگی ہے وہ تو مان پڑ جائے گی، لیکن یہ جو بیٹھا ہوا ہے شہزادہ، اس کی تر و تازگی چہرے کی. اور نعت کا اصول اور اسلوب بھی یہی ہے کہ جب آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت پڑھیں، نعت شریف پڑھیں تو آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. چند نعت خواں ہمارے ایسے ہیں جن میں سر فہرست ہمارے الحاج ذوالفقار علی حسینی ہوا کرتے تھے. ہاں اس کے بعد اگر میں کسی نعت خواں کی تعریف کرتا ہوں، میرا بہت مشفق اور مہربان پیارا دوست چھوٹا بھائی الحاج محمود الحسن اشرفی ہے کہ جو نعت شریف پڑھتا ہے تو اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. اب اگر ذوالفقار بھائی کی بات کی جائے تو میں ذوالفقار بھائی کے لیے میں یہی کہا کرتا تھا کہ محفل نعت کا وہ رخشہ درخشہ ستارہ کہ جو اپنی تنک تابی میں یکتا ہے، عالم اسلام کا وہ چمکتا دمکتا پھول، وہ مہکتا ہوا پھول کہ جو اپنی انفرادی خوشبو سے، اپنی مہک سے عالم اسلام کے قلوب و اذہان کو معطر کرتا ہے. وہ نعت خواں کہ جو سید علی وقار کی نگاہ فیض آثار محبت شاہ ابرار میں ہر لحظہ گرفتار، لوگ کہتے ہیں وہی الحاج ذوالفقار. الحاج ذوالفقار کہ جس کی مدحت نگر نگر اور گلی گلی، وہی الحاج ذوالفقار علی جس کی مدحت ہے لاسانی، جس کے لہجے میں ہے دل نشینی، وہی الحاج ذوالفقار علی حسینی. واہ واہ. تو تشریف لاتے ہیں تو میں اس انداز میں ان کا، اور یہ الفاظ جو میں نے ان کے لیے کہ سید علی وقار کی نگاہ فیض آثار اور محبت شاہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار تشریف لاتے ہیں جناب ذوالفقار، یہ الفاظ مجھ سے ذوالفقار بھائی کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک الحاج ذوالفقار علی حسینی کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. میں جناب علامہ شوکت حسین سیلوی صاحب سے کہوں گا کہ ہماری خواتین ہیں ان کو کوئی اچھا سا میسج دیں جناب، کس طرح وہ بہتر زندگی گزار سکتی ہیں. میں یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ایک پیارا فرمان جو لکھا ہے اپنی کتاب میں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی سماعت کی نظر بس یہ فرمان کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر آج کا ہمارا یہ پیغام ہے اور میسج بھی ہے بہت بڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینۃ المنورہ ہے اور ایک شخص جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے اور گھر سے باہر جانے کی اجازت آپ کو نہیں. تو یہ تاکید کر کے جہاد کے لیے چلے گئے. اب کچھ ہی دن گزرے تھے، ان کے والد گرامی کا گھر بھی چند ہی گلیوں کے فاصلے پر مدینہ شریف کے اندر ہی تھا. پیغام آ جاتا ہے کہ جی ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی. آج تو ذرا سا ٹیلی فون یا پیغام یا ذرا سی ہوا چلتی ہے تو خاوند کی اجازت تو اپنی جگہ، گھر میں بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، لیکن بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت خرابیاں ہیں. یہی وجہ ہے. تو کم از کم ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے. اب وہ جہاد پر تشریف لے گئے، پیغام آ گیا کہ ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی. اب سوچ میں پڑ گئی محترمہ کے خاوند نے تو اجازت دی نہیں، انہوں نے تو کہا آپ گھر میں رہیں، میں جہاد پہ جا رہا ہوں.
اور ٹیلی فون کی سہولت تھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں کہ میں وہاں کسی کو بھیج کے پیغام بھجوا دوں، اجازت طلب کر لوں۔ واہ واہ۔ انہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام بھجوایا کہ حضور میرے خاوند جہاد پر ہیں، ابا جی کی طبیعت خراب ہو گئی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرو، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اجر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صبر شکر کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے تو پھر پیغام ملا کہ آپ کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ اکبر۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کے والد دنیا سے چلے جائیں، ماں باپ کتنا عظیم سایہ ہے، اور بیٹیاں تو باپ کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتی ہیں۔ جب یہ خبر سنی بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا، پھر پیغام بھجوایا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ میرے ابا جان دنیا میں نہیں رہے، ان کا وصال ہو گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے وہی جملے دہرائے، اللہ اکبر۔ خاوند کی فرما برداری کرو، اللہ تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، والد کی میت پر نہیں گئی، اللہ اکبر۔ صبر کر کے گھر میں بیٹھی ہیں اور خاوند کا انتظار ہو رہا ہے، وہ آئیں گے، اجازت طلب کروں گی، تب گھر سے باہر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ذرا اس بات کی خبر لو کہ وہ عورت کیا اپنے والد کے انتقال میں گئی، اس نے شرکت کی؟ حضور کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ نہیں، جس طرح آپ کا فرمان جاری ہوا آپ کے فرمان کے مطابق وہ اپنے گھر میں ہی رہی، والد کے گھر نہیں گئی۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ آہا۔ اور یہاں حدیث پاک میں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور دعا فرما رہے ہیں، حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جیسے ہی سرکار نے دعا ختم فرمائی تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے اس عورت کی بھی بخشش فرما دی اور ان کے والد گرامی کی بھی بخشش واہ فرما دی۔ واہ 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 واہ۔ تو ہمارا یہ میسج ہے آج کا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، وہ کہیں بھی گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائیں، کیونکہ ایک قدم بھی گھر سے باہر رکھا اللہ، اللہ کے رسول اور تمام فرشتوں کی ایسی عورت پر لعنت برستی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر فہیم دانش صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب مولانا عبدالہادی صاحب جو کہ ہمارے جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او اور ہمارے اسپانسر، میں آپ کا بہت مشکور جناب۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں، ان سے پیار کریں، آپ کے والدین اگر حیات ہیں ان سے محبت کریں، اور خصوصی میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔